آپ کے تمام مسائل کا حل آج اسی ویڈیو میں موجود ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ شروع سے آخر تک اگر کام نہ بن جائے اس سے تو پھر مجھے کال کرنا، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرنا، اور میں ہر قسم آپ کا ذمہ دار ہوں۔ خوشی نصیب ہوگی، برکات نصیب ہوگی، رزق میں برکت، زندگی میں برکت، اولاد میں برکت، دنیا و آخرت میں برکتیں آئیں گی۔ تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خوشی حاصل ہوگی، آخرت میں بھی خوشی حاصل ہوگی۔ پھر اگر اس وظیفے نے کام نہ کیا تو پھر میں العزیز فتوحات کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل استغفار میں موجود ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ استغفار کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ کو استغفار کا طریقہ آتا ہی نہیں۔ آپ نے ہمیشہ استغفار کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آپ کو یہی شکایت ہوگی کہ بھائی میرا استغفار کام نہیں کرتا۔ تو آج میں آپ کو استغفار کا ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ رمضان المبارک سے پہلے کتنے لوگ تھے جو ہم میں موجود تھے، لیکن رمضان المبارک میں اب ہم میں موجود نہیں۔ تو یہ ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا نصیب فرمائے کہ اللہ اس میں ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ جس سے بھی رمضان میں بھی اللہ راضی نہ ہو جائے تو ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے حدیث کے مطابق۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمیں دنیا و آخرت کی خوشیوں کا سبب بنائے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ، آپ نے استغفار بہت پڑھا ہوگا، آپ نے ہمیشہ استغفار کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آپ کو یہی شکایت ہوگی کہ بھائی میرا استغفار کام نہیں کرتا۔ تو آج میں آپ کو استغفار کا ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں، لیکن خصوصاً چونکہ رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے تو اس میں شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز فتوحات کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل استغفار میں موجود ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ استغفار کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ کو استغفار کا طریقہ آتا ہی نہیں۔ آپ اکثر مجھے واٹس ایپ پہ بھی میسج آتے ہیں کہ بھائی میں استغفار بھی کرتا ہوں اتنے ہزار بار، لیکن میرے مسائل کا حل نہیں نکل رہا۔ تو بھائی آپ کا مسائل، آپ کے تمام مسائل کا حل آج اسی ویڈیو میں موجود ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ شروع سے آخر تک دیکھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور پھر بھی آپ کا وظیفہ، آپ کا استغفار کام نہیں کرے گا تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا۔ اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ دیکھو، استغفار تو ویسے ہی ہر مشکل کا حل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے عمل نامے میں زیادہ استغفار کو پالے گا۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار۔ تو استغفار کا طریقہ کیا ہے کہ ہم کس طرح یہ وظیفہ پڑھیں کہ ہماری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، کیونکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ دنیا نہیں، ہمارا اصل مقصد آخرت کی ہونی چاہیے، کیونکہ آخرت میں پھر ایسی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی زندگی کو تو چلو مشکلات میں ہو یا راحت میں ہو، جو بھی ہو گزر جائے، انسان کو موت آ جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی پھر شروع ہوگی۔ عالم برزخ آ رہا ہے، عالم برزخ کے بعد آخرت کی زندگی ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو بھائی اس کے لیے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ تو آج میں جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے آپ کی دنیا بھی بنے گی، آپ کی آخرت بھی بنے گی۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم دعا پڑھتے ہیں نماز میں اکثر
اور طواف کی بہترین دعا بھی یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کے لیے بھی ہم مانگتے ہیں اور آخرت کے بھی لیے، اور یہی بہترین دعا ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ سے مانگا کرے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ تو میں آپ کو آج استغفار کا ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے اگر کام نہ بن جائے اس سے، تو پھر مجھے کال کرنا، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرنا، اور میں ہر قسم آپ کا ذمہ دار ہوں۔ تو آئیے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں تو ویسے ہی دعائیں عرش پر چلی جاتی ہیں جب ہم دل سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہاں، غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تو بھائی، ایک تو آپ نے 5 وقت کی نماز ویسے ہی پڑھنی ہے، بغیر 5 وقت کے نماز کے آپ کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا، پہلے سے بتا دوں، رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں۔ آپ نے 5 وقت کی نماز عورتوں کو گھروں میں اور مردوں کو مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد وظیفہ شروع کریں۔ تو اس میں استغفار آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے 40 دن تک استغفار کرنا ہے، 1200 مرتبہ۔ کتنا؟ 1200 مرتبہ۔ کن الفاظ سے؟ جو بھی الفاظ آپ کو یاد ہوں حدیث میں جو آئے ہیں، مثال کے طور پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو آپ نے 1200 مرتبہ روزانہ 40 دن تک استغفار کرنا ہے، لیکن استغفار صرف زبانی پڑھنے کا نام نہیں، یاد رکھیں، آپ نے استغفار کو دل سے بھی پڑھنا ہے، زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی شریک ہونا ہے کہ بھائی میں گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، یہ آپ کا ارادہ ہونا چاہیے۔ اور جن گناہوں میں آپ ملوث ہیں، ہم ملوث ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ استغفار شرائط کے ساتھ پڑھنی ہے نا، اس لیے تو آپ کا استغفار کام نہیں کرتا۔ آپ استغفار کریں اور ان سب گناہوں کو چھوڑ دیں، آئندہ ارادہ کریں کہ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ اب اگر آئندہ ہو جائے پھر گناہ سے توبہ کرو۔ اللہ نے توبے کے دروازہ تو بند نہیں کیا ابھی تک۔ توبے کا دروازہ تو اس وقت بند ہو جائے گا جب انسان کی موت آ جائے، موت اس کو نظر آ جائے، موت کا وقت آ جائے، اس کو پتہ چل جائے، فرشتے حاضر ہو جائیں، ملک الموت حاضر ہو جائے، اس وقت توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس سے پہلے توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے شرائط کے ساتھ توبہ کریں۔ تو توبہ شرائط کے ساتھ کریں، پھر اگر ہو جائے تو دروازہ تو ابھی بند نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے کیوں مایوس ہو؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہو، فرما دیجئے میرے بندوں سے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، وہ بہت مہربان، بہت بخشنے والا ہے ہمارا رب۔ تو بھائی، یہ تو اللہ نے خود ہمیں دعوت دی ہے کہ استغفار کرو، توبہ کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ نا امیدی اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے۔ تو میرے بھائیو بہنوں، اگر خدا نہ خواستہ توبہ کے بعد بھی گناہ ہو جائے، اللہ نہ کرے،
اس وقت جو توبہ کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں ارادہ پکا ہونا چاہیے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں۔ اب اگر بحیثیت انسان کمزور ہے پھر ہو جائے پھر توبہ کرنا، لیکن توبے کی امید پر گناہ کرنا یہ تو بہت بڑی حماقت ہے کہ بھائی بعد میں توبہ کر لوں گا، ابھی گناہ کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ پتہ نہیں آپ کی زندگی باقی ہے بھی کہ نہیں، آیا آپ کو گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق ملتی بھی ہے کہ نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں۔ وہ حضرت مولانا مکی الحجازی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے تھے کہ میرا ایک جاننے والا تھا، ادھر آیا تھا تو وہ شیعہ بن گیا تھا، شیعہ مذہب میں چلا گیا تھا۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں بڑی غلطی کر دی؟ اس نے کہا حضرت ایسا ہے کہ یہ سنی مسلمان جو ہے نا، آپ بیانات بھی کریں، آپ تقاریر بھی کریں، کچھ نہیں ملتا، شیعہ بہت پیسے دیتے ہیں، ایک بیان کے 40-50 ہزار روپے دے دیتے ہیں، تو جب مالدار بن جاؤں گا تو پھر واپس ایمان قبول کروں گا، پھر واپس شیعہ مذہب کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت مکی نے فرمایا، حضرت مکی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ آیا آپ کو کچھ امید ہے کہ آپ زندہ رہیں گے تو وقت تک کہ اس گناہ سے، اس کفر سے، اس شیعزم سے آپ توبہ کریں گے؟ تو اس نے کہا ہاں زندہ رہوں گا، توبہ کروں گا پھر۔ حضرت مولانا حجازی مکی الحجازی فرماتے ہیں دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ وہاں سے جاتے ہوئے واپس سفر پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اسی ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ تو حضرت مکی الحجازی فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ بغیر توبہ کے چلا گیا۔ تو وہی توبہ کی امید پر کہ بعد میں توبہ کروں گا، یہ تو بہت بڑی حماقت ہے۔ توبہ کی امید پر گناہ نہ کرو، اور توبہ کرتے وقت گناہ سے مکمل ارادہ کرو کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر اگر بحیثیت انسان نفس و شیطان کے مکر سے پھر گناہ ہو گیا لا علمی میں، تو پھر توبہ کرو، توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، صحیح طریقے سے شرائط کے ساتھ توبہ کریں کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اس گناہ کو چھوڑ دو اور ارادہ کر لو کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ العزیز، اور گناہوں پر نادم ہو۔ یہ 3 شرائط ہیں یہ توبہ اجمالی میں، ایک توبہ اجمالی ہے، دوسرا توبہ تفصیلی ہے۔ توبہ تفصیلی میں جب آپ نے یہ اجمالی توبہ کر لیا، ابھی اللہ کی طرف سے آپ کو معافی ہو گئی، لیکن اب تفصیلی کی ضرورت ہے کہ آپ کی نمازیں کتنی رہ گئی ہیں، وہ نمازیں تو وہی قضا ادا کرنی ہے نا، وہ لسٹ بنا لیں۔ اسی طرح اگر آپ کے اوپر روزے قضا ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ہے، ان کو بھی قضا کرنا ہے، ان کی بھی ادائیگی کرنا ہے۔ آپ کے اوپر کسی کا قرض ہے، لین دین ہے، آپ کے پاس کسی کے حقوق ہیں، وہ تو ادا کرنے ہیں۔ وہ توبہ تفصیلی میں ادھر نہیں جاتے، وہ توبہ تفصیلی میں انشاءاللہ پھر کہیں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو یہ پھر توبہ تفصیلی بھی ساتھ کرنی ہے۔ تو اب اگر آپ اسی طریقے سے 40 دن تک استغفار کریں اسی نیت سے کہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ کے سامنے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے جو بھی حاجات ہوں وہ خود بخود 40 دن کے بعد پورے ہو جائیں گے۔ 40 دن کیا، انشاءاللہ ساتھ پورے ہوتے جائیں گے۔ پھر آپ نے ایک روٹین بنا لینا ہے، میں نے کہا نا، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ تو آپ نے صبح و شام کم از کم 100 بار استغفار کرنی ہے 40 دن کے بعد۔ لیکن ایک استغفار کو یاد کر لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 100 بار اس کو پڑھیں، اور پھر 100 بار الحی القیوم
یہ یا پر جو پیش ہے اس کو یہ مضموم ہے، اس کو مفتوح بنا لیں، اس پر زبر لگا کر پڑھیں، الحی القیوم، 100 بار الحی القیوم، 100 بار الحی القیوم۔ تو الحی القیوم جب پڑھیں گے تو آخرت بنے گی۔ یہ بہت بڑے بڑے مشائخ سے ہمیں ملا۔ پیش کے ساتھ پڑھیں گے الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو آپ کی آخرت بنے گی۔ جب استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی دنیا بنے گی۔ بہت بڑے بڑے مشائخ سے یہ وظیفہ ہمیں ملا ہے، تو آپ بھی ایسا کریں کہ دونوں پڑھیں، تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو پہلے تو 40 دن تک خوب استغفار کریں، 40 دن تک خوب استغفار کرنے کے بعد آپ صبح و شام اسی طرح پڑھیں، کبھی الحی القیوم پڑھیں، کبھی الحی القیوم پڑھیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خوشی حاصل ہوگی، آخرت میں بھی خوشی حاصل ہوگی۔ پھر اگر اس وظیفے نے کام نہ کیا تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا، لیکن دل سے پڑھنا ہے، شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے، استغفار کا طریقہ جان لینا ہے، پہلے صحیح اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رونا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ آپ کے تمام مشکلات، تو چونکہ ہمارے مشکلات کی وجہ بہت بڑی یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، جب گناہ کرتے ہیں تو ساری مشکلات آتی ہیں، اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو سب مشکلات آتی ہیں، تو جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ساری دنیا ہماری ہوگی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، سارے مشکلات اللہ ختم فرمائے گا، خوشی نصیب ہوگی، برکات نصیب ہوگی، رزق میں برکت، زندگی میں برکت، اولاد میں برکت، دنیا و آخرت میں برکتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر استغفار پڑھنے اور کرنے کی توفیق عنایت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔